گے اور آئندہ سے اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی گزارنے کا سچا عہد کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اس کو ہم فالو کریں، اللہ کی رضا وہ ہماری زندگی کا مین مقصد ہو، اور ہمارا شب و روز، ہماری سوچ، ہماری حرکات، ہمارا ہاتھ چلے، ہماری آنکھ دیکھے، کان سنے، اور ہاتھ پکڑے یا پاؤں چلے ہمارا، یا دل سوچے، تو وہ ساری کی ساری یہ چیزیں کس کے گرد ہوں؟ اللہ کی رضا کی گرد ہوں۔ آنکھ دیکھ رہی ہے تو دیکھنا اللہ کی خاطر ہو، سننا بھی اللہ کی خاطر ہو، بولنا بھی اللہ کی خاطر ہو، پکڑنا اور چلنا اور سوچنا بھی اللہ کی خاطر ہو، کہ اللہ بس راضی ہو جائے، تو اس کی رضا والے کاموں میں زندگی گزارنی ہے۔ دنیا کتنی ہی دلکش کیوں نہ ہو، اور کتنی ہی خوبصورت بن کے ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائے، اور حرام اور یہ برائی کتنی ہی سج دج کے ساتھ ہمارے سامنے خوشنما ہو کے آ جائے، ہم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہیں۔ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے اور ہم صحیح معنوں میں اطاعت گزار بن جائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں اور چینج کر لیں، یقین کریں اس سے ہمارے معاشرے میں چینج آ جائے گی، ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی۔ اگر ہم بدل جائیں اور صحیح معنوں کے اندر اطاعت کے راستے پہ چل پڑیں، اور ہم دوسروں کو چینج کرنے کی کوشش کریں، ان کو ہدایت لانے کی کوشش کریں، اور ہماری یہ دن رات یہ فکر ہو، ہم مدرسے میں ہوں یا مدرسے کے باہر ہوں، گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں، ہم بازار میں ہوں یا کسی اور مقام پر ہوں، ہر مقام پہ جب ہماری توجہ اس طرف ہے کہ ہم نے ہدایت پہ چلنا ہے اور لوگوں کو ہدایت پہ لانا ہے، یہی راستہ ہے انعام یافتہ بندوں کا، جس پر چلنے کی میں نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ یہی راستہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، اور یہی راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگر ہم اس کو فوکس کر کے اس پہ چلیں تو آپ دیکھیں گے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، ہماری آنے والے نسلوں کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا، یورپی کلچر ختم ہو کر اسلامی کلچر آ جائے گا، اور اسلامی طور طریقے اور لوگوں کے اندر خوف اور خشیت اور آپس میں ہمدردی اور خیرخواہی، عدل و انصاف، سچائی اور بھلائی والے رویے، یہ چیزیں آ جائیں گی۔ دھوکے، فراد اور یہ بددیانتی اور خیانت اور لالچ اور حرص، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم چینج کر کے اس راہ پہ چلیں اور بھرپور کوشش کریں تو لازماً اس کوشش کے اثرات اس معاشرے میں وہ پیدا ہوں گے، اور اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی ہمارے لیے بہترین زندگی بن جائے گی، اور یہ زندگی بھی اگر صحیح معنوں کے اندر ہم اس راہ پہ چلیں تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جو اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو جب ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا ہر وقت ہمارے سامنے ہے، تو پھر اللہ کی یاد تو ہر وقت ہو گئی نا۔ جب اللہ کی یاد ہر وقت ہے تو پھر بے شک ظاہری طور پہ اگر آپ کو تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، آزمائشیں بھی آ رہی ہیں، لیکن آپ ذہنی طور پہ مطمئن ہوں گے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے والی راہ پہ چل رہا ہوں، میں کوئی جرم نہیں کر رہا، میں اپنے رب کی اطاعت پہ چل رہا ہوں۔ تو یہ دنیا تو عارضی ہے، تکلیفیں عارضی ہیں، اور اگلی جو زندگی ہے وہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں میرے گزرے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ رسول کا کہا مانتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے بروز قیامت اللہ انہیں اپنے انعام یافتہ پیارے اور محبوب بندوں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھی اور رفیق بنا دے گا، بہت ہی اچھے ساتھی اور رفیق ہیں۔ تو وہ آخرت میں رسول اللہ کی معیت، رسول اللہ کی صحبت، ان کی رفاقت ملنی ہے۔